سب سے پہلے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم وضو کے تعلق سے بیان کریں گے۔ وضو کرنا کتنا ضروری ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے نہ نماز ہو سکتی ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، چاہے 5 وقت کی نماز ہو، اور اس کے اندر بھی چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض، بہرحال کسی بھی طرح کی نماز ہو بغیر وضو کے صحیح نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن مقدس کا چھونا بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ جب وضو اتنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہمیں وضو کرنا آنا چاہیے۔ اسی کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہیے، جس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں اور گردن کا ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ اور اگلا سوال ہے، اب دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سن لیجئے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سوال ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ چونکہ اگر فرض کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی فرض رہ جائے اور آپ کا وضو ناقص رہ جائے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول، منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرے، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ سنتوں کا علم ہونا الگ الگ یہ بھی ضروری ہے۔ وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، اعضاء کو پے در پہ دھونا، ہر مکروہ بات سے بچنا۔ سوال، وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ وضو کے اندر جو باتیں مکروہ ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جواب، وضو میں کس باتیں مکروہ ہیں؟ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس کا مطلب ناپاک جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، پانی میں رینٹ کھکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پونچھنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ تمام باتیں وضو کے اندر مکروہ ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ وضو کب کریں گے، کب نہیں کرنا چاہیے، اس کا علم آپ کو نہیں ہو پائے گا۔
تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا، پانی یا صفرا کی منہ بھر کے آنا۔ صفرا کا مطلب پیلے پانی کی الٹی کو بولتے ہیں۔ اسی طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہونا، جنون کا ہونا یعنی پاگل پن کا، غشی کا ہونا یعنی بے ہوش ہونا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نالج ملی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اپنے ان دوستوں تک جن کو اس کا صحیح سے علم نہیں ہے، یا ان دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجئے جن کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور ان کے وضو میں آپ کو کہیں نہ کہیں کمی نظر آئی ہوئی، کیونکہ آدمی خود تو نہیں بتا پاتا ہے، لیکن ویڈیو کے ذریعے آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور مسائل کی جانکاری ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور پلے لسٹ کے اندر آپ اس طرح کے بیانات سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔